رہتی تھی۔ دادا کا بہت بڑا گھر تھا، سبھی چچا تایا کی فیملی اسی گھر میں رہتی تھی۔ سب کے الگ الگ پورشنز تھے۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن گھر پر بڑے تایا کا حکم چلتا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر میں ایک ٹیبل پر ہر خاندان کھانا کھاتا تھا۔ میرے والد 4 بھائی تھے، میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میرے والد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ میری سب کزنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کافی کزنز کی تو آپس میں ہی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن میرے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا، اس لیے میرا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھیں۔ ابھی بھی وہ صحن کسی کی ہال کی طرح بہت خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وجاہت ایک خوش شکل نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشین گھر پر ہی آئی تھی۔ ہمارے تایا ابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اسی لیے بیوٹیشین گھر پر ہی آ کر دلہن بنا کر جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں وجاہت کے ساتھ منسوب تھی۔ فون پر اس سے باتیں بھی ہوتی تھیں، اسی لیے دل میں وجاہت کی جگہ بن جانا فطری سی بات ہے۔ کل ہی مجھے فون پر کہنے لگا، مومنہ تمہارا عروسی لباس میں نے پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی۔ اور اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے مجھے دیکھا سب نے میری بہت تعریف کی۔ میں دلہن بنی، باہر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میرے سب کزنوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ نکاح سے پہلے بیچ میں ایک باریک سا نیٹ کا پردہ کروایا جائے گا اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب اسٹیج بنے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں سہیلیاں مجھے وجاہت کے نام پر پریشان کر رہی تھیں۔ دلہن بنے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کی تاخیر سے آنے پر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی فون کر ڈالے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی نکلنے ہی والے ہیں، آپ کو تو پتا ہے ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن 11:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی لازمی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی اس نے تو جیسے مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خود بہت پریشان ہیں، نہ جانے وجاہت کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے بارات لے کر نکل جاتے، لیکن وجاہت کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کا فون بھی بند ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ دیر تو طویل ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا۔ لوگوں میں اب باتیں ہونے لگیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہو۔ سب میرے والد سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں، لڑکے کی یہاں شادی کی مرضی نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے، جبھی تو گھر سے بھاگ گیا۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگ گیا، جس لڑکی کی بارات ہی نہ آئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے۔ اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کون انہیں بیانے نہیں آتا، جن کی بارات واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہ، انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد حالانکہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی، اپنی عمر سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں موجود مہمان بھی اب واپسی کے لیے پر تول رہے تھے، جبکہ میرے تایا ابا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل کر گیا ہے، اس نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری بچی کا تماشا بنائے گا، ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ مومنہ کی شادی آج ہی ہوگی، آج ہی اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر ہم سب ہی حیران ہوئے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی، کیونکہ میرے تایا کے تو سارے بچے شادی شدہ تھے۔ تایا ابا کہنے لگے، مومنہ کا نکاح قاسم سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے تھے۔ جتنی میں حیران تھی اتنا ہی قاسم بھی تھا۔ وہ میرے والد سے بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے اپیا اپیا کہتا تھا، ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مومنہ اپیا مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی میری نکاح کی کوئی عمر ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں سب فیصلے تایا ابا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے بری طرح سے قاسم کو ڈانٹ دیا، کہنے لگے خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ قاسم کا انکار کرنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے بڑے چچا نے قاسم کے منہ پر مارا، جو قاسم کے والد کر سکتی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کیا تھا۔ میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو شاید اختلاف کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو بولنے کی اجازت تک نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو کہ میرے
اور میری خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دیتا۔ میں نے سوچا کہ قاسم سے بعد میں کہہ دوں گی کہ میرے حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میرا کیا ہے، بنا شادی کے بھی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب قاسم کی بیوی بن کر ایک نام نہاد رشتہ لے کر اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا تو مان نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو کیا پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، ویسے بھی یہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح قاسم سے ہو چکا تھا، روتے دھوتے میری رخصتی بھی ہوئی، بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے قاسم کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ جیسے ہی میں قاسم کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چچی کہنے لگی کہ بڑے بھائی صاحب بھی بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے نہ آنے کا بے حد دکھ اور افسوس ہے، لیکن تم خود سوچو، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ابھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اور بھائی صاحب نے کس طرح سے اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا ہے، سارا چہرہ میرے بچے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چچی کے شکوے جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی، یہ شادی کون سی میری پسند سے ہوئی تھی، ایک زبردستی کا بندھن باندھا تھا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال انتظار کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے کیونکہ بڑے چچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، اب یا آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں؟ اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی، ڈیل ڈول اچھا تھا، قد میں قدرے اونچا تھا۔ میں نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو قاسم، چھوڑو میرا ہاتھ، پتہ ہے نا میں مائیوں بیٹھی ہوں، اگر امی اور چچی کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گی، کہتے ہیں مائیوں والی لڑکی کو کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور تم ہو کے کہنے لگا سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، او نا پیا بتاؤ مجھے تم کس فنکشن پر کیا کیا پہنو گی، تمہیں تو پتہ ہے نا، تم جو بتاتی ہو میں وہی پہنتا ہوں۔ قاسم کی میرے چھوٹے بھائی رامس سے بہت دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں رامس کی شاپنگ کے لیے جاتی قاسم بھی میرے ساتھ ہی جاتا تھا۔ اسے میرے پسند کیے ہوئے کپڑے بے حد اچھے لگتے تھے، ہمیشہ کہیں بھی جانا ہوتا تو مجھے سے پوچھتا تھا، اور ابھی بھی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اپنا وارڈروب کھول کر سارے ہینگر کیے ہوئے کپڑے اس نے بیڈ پر پھیلا دیا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ نا پیا تمہاری بارات پر کیا پہنوں، آف وائٹ کلر کا 3 پیس سوٹ اچھا لگے گا یا پھر یہ بلیک کلر کا پہن لو؟ میں نے کہا، دلہن کے بھائی ہوتے ہوئے تمہیں آف وائٹ پہننا چاہیے، پھر رامز بھی یہی پہن رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لینا دلہا سے زیادہ اسمارٹ لگوں گا میں۔ اپنی فرضی کالر کھڑا کرتے ہوئے مجھے تنگ کرنے لگا۔ میں نے کہا، اپنا منہ دھو لو، دلہا سے زیادہ اچھا لگوں گا۔ میں نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اس کی نقل اتاری اور واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت میں یہ سب ہونے والا ہے۔ قاسم کمرے میں آتے ہی مجھ سے چلا کر بات کرنے لگا، کہنے لگا، اپیا مجھے امید نہیں تھی کہ تم چپ چاپ نکاح کر لوگی، انکار کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ بات اس نے چلاتے، وہ تو مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آیا کرتا تھا، کان تک میں اس کے کھینچ دیتی تھی جب وہ ٹیسٹ یاد نہیں کرتا تھا، اور اب تایا ابا کے جذباتی فیصلے نے تو ہمیں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری جانب میرے دماغ میں تو ابھی تک یہ الجھن نہیں سلجھی تھی کہ آخر وجاہت نے میرے ساتھ ایسا کیا تو کیوں کیا، کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب قاسم کی آواز پر چونکی۔ قاسم نے کہا، یہ تکیہ پکڑیں اور جا کے صوفے پہ سو جائیں، کیونکہ مجھے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے۔ میں نے تکیہ پکڑا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کیا کچھ خواب نہیں سجائے تھے میں نے اپنی شادی کے، بنا کوئی وجہ بتائے بڑی کڑی سزا دی تھی مجھے وجاہت نے۔ اگلی روز رات کو تایا ابا نے قاسم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں واپس آیا، بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا، کیا کہا ہے تایا ابا نے تم سے جو اتنے غصے میں ہو؟ کہنے لگا، سالہ بڈھا سٹھے آ گیا ہے اس عمر میں، لیکن میں وہ سب کبھی نہیں کر سکتا جو تایا منصور علی چاہتا ہے۔ قاسم اس قدر غصے میں تھا کہ تایا ابا کے بارے میں بات کرتے ہوئے سارے لحاظ بھول گیا۔ میں نے کہا، قاسم ادھر بیٹھو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، صوفے پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس اسے دیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کیا کہا ہے تم سے تایا ابا نے؟ کہنے لگا کہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تمہارا ولیمہ ہے،
اس لیے اپنا ولیمہ پکا کرنے کے بارے میں سوچو۔ اس کی بات سن کر ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا، میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بھاگ جاؤں اپیا، پلیز سب کو سمجھائے ہیں، ان سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ 16 سالہ لڑکا رشتے کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھ پایا تھا، اور ہمارے گھر کے بزرگ اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اس سے کہا تم تایا ابا سے کچھ مت کہنا، سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، بس کمرے میں ہم ایک اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ وہ میری بات سن کر مان گیا، لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابا کا ایک نیا حکم صادر ہو گیا۔ کہنے لگے کہ قاسم آج کے بعد کالج نہیں جائے گا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگا کیوں تایا ابا؟ میرے پیپر ہونے میں بس چند ماہ رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے اب تم شادی شدہ ہو، تمہارے سر پر مومنہ کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام ورکر سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں فیکٹری کے جا کر بتا دیے جائیں گے۔ پہلی بار میں نے تایا ابا سے اختلاف کیا تھا۔ میں نے کہا بڑے ابا یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر تایا ابا مجھ پر بھڑکنے لگے، کہنے لگے ہمارے ہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورے دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا۔ قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا۔ مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا، اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ رامز بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو واپس لوٹتا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جب گھر کے کاموں سے فارغ وہیں پر سر رکھے سو گیا۔ میں جو آنکھیں موندے اس انتظار میں تھی کہ اس کی تیاری مکمل کروا کے سو جاؤں گی، قاسم کی اس بے اختیار حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میں نے اسے پکارا بھی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن چونکہ وہ ڈیل ڈول کا اچھا تھا اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہی۔ صبح جب الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی۔ وہ میرے ہی تکیے پر سر رکھے بے خبر سو رہا تھا، اس کا بازو میرے اوپر تھا، اس کی سانسوں کی آمد و رفت بھی میں سن سکتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، شاید نیند میں میرا جوڑا کھل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا، کیا ضرورت تھی مجھے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھانے کی؟ شکر ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ میں نے قاسم کو جگایا، وہ اٹھ کر تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بہت خوش تھا، کہنے لگا میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ اپیا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگائے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، لیکن مجھے یہ لگنے لگا جیسے میرے اندر کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں قاسم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن وہ ویسا ہی تھا، اس میں بچپنا اور لاؤ بالی پن بہت تھا۔ ظاہر ہے اس کی عمر ہی ایسی تھی، لیکن جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اپنا رزلٹ بتاتے ہوئے بے اختیار میرے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، اور پتہ ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اپیا۔ وہ میرے گلے سے لگے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں فوراً اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ آئی کام کے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، اس کا ارادہ BBA کرنے کا تھا۔ فیکٹری پر بھی وہ بھرپور توجہ دے رہا تھا، اس لیے تایا ابا نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی۔ سارے پیسے وہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، کہتا تھا تم سنبھال لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو دے دینا۔ تایا ابا نے اس کے رزلٹ کو دیکھ کر اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب بھی یونیورسٹی جانے لگتا مجھ سے پوچھتا کہ آج کیا پہن کر جاؤں، جس سے ساری لڑکیاں مجھے دیکھتی رہ جائیں۔ نیا نیا یونیورسٹی جانے لگا تھا، اس لیے اس کی باتیں بدلنے لگی تھی۔ میں مسکرا کر اسے اچھی سی پینٹ شرٹ نکال کر دے دیتی، کہتی یہ پہن لو، سب لڑکیاں تمہیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ میرے مذاق پر وہ ہنسنے لگتا۔ پچھلے چند ماہ سے قاسم کے چہرے پر ایک الگ سی رونق نظر آنے لگی، بہت خوش رہنے لگا۔ ایک بار میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا اسے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بجھ سا گیا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا جو میرے اور اس کے رشتے کا تقاضا تھے۔ اس نے مجھے اپنے موبائل سے اس لڑکی کی تصویر بھی دکھائی، مجھ سے پوچھنے لگا تم بتاؤ کیسی ہے؟ اس بار میں مسکرا نہیں سکی۔ میں نے کہا بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ کہنے لگا پیا تمہیں کیا لگتا ہے تایا ابا مان جائیں گے، کوئی فساد تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا تم فیکٹری سے جو کماتے ہو اس سے انسٹالمنٹس پر ایک فلیٹ خرید لو، جب تک تمہاری تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوگا
तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मलकियत हो जाएगा, फिर तुम इस लड़की से शादी करके इसे उस फ्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा, उसने ऐसे ही किया। जैसे ही उसका बीबीए कंप्लीट हुआ तो वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं राबेल से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने राबेल के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से कासिम? मेरी बात सुनकर वो चुप सा हुआ। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं राबेल को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता राबेल से तय कर दो तो यकीन मानो, एक बार राबेल से शादी होने के बाद मैं अम्मी अब्बू को